ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حیض آ جانے پر یعنی پیریڈ آ جانے پر عورت کو نماز نہیں پڑھنے کا حکم ہے اور نہ ہی روزہ رکھنے کا۔ جس طرح حیض آتے ہی نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح حیض آ جانے پر اپنا روزہ بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ جس طرح ہم حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک اسی طرح حیض کی حالت میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ اگر عورت کو حیض روزہ کے حالت میں شروع ہوتا ہے، پھر چاہے غروب آفتاب سے ایک لمحہ پہلے کیوں نہ ہو، اس کا روزہ باطل یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ حیض یعنی پیریڈ کی حالت میں روزہ رکھنا اس لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، پیریڈ کی وجہ سے اس مہینے میں ملنے والے اجر کو برباد مت کیجیے۔ پیریڈ یعنی حیض کی حالت میں ہم صرف نماز قرآن نہیں پڑھ سکتے اور روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کے علاوہ ہم بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ سبھی کو بتاتی ہوں حیض کی حالت میں کون سی نیکیاں کی جا سکتی ہے۔ کوشش کیجیے کہ ان دنوں میں بھی نیکیاں نہ چھوٹے۔ نمبر 1، روزے داروں کی خدمت۔ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ہوا، ہم ہمارے گھر میں موجود روزے داروں کی خدمت کر کے ثواب کما سکتے ہیں۔ جیسے ان لوگوں کے لیے سحری بنا سکتے ہیں، جیسے ان لوگوں کے لیے افطار بنا سکتے ہیں۔ یہ سب بناتے وقت اپنے رب کی ذکر بھی کرتے جائیے، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ نمبر 2، سنت اور ادب۔ سنت اور ادب سیکھیے، جیسے سلام کرنے کی سنت، بیٹھنے کی سنت، کھانے کی سنت، پینے کی سنت، چلنے کی سنت، سونے کی سنت، بات کرنے کی سنت، مہمان نوازی کی سنت، بالوں میں کنگھی کرنے کی سنت۔ جب آپ باسنت ہوں گی تبھی آنے والی نسل اسلام کی بھی سنت سیکھ سکیں گی۔ نمبر 3، اسلامک بکس۔ اسلامک بکس کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کہیں نہ کہیں اگر ہماری نمازیں غلط ہوں گی تو اسے ان دنوں میں سدھاریں، نماز پڑھنے کا طریقہ سدھاریں۔ نمبر 4، اس حالت میں آپ اچھے آڈیو بیانات سنیے، ایک نوٹ بک لے کر بیٹھیے، جو بھی نئی چیز سیکھنے کو ملے اسے نوٹ بک میں لکھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، عمل کر کے وہی چیز دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، ان سے آپ کے علم دین بڑھے گا۔ نمبر 5، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیے۔ یہ سارے ذکر آپ حیض کی حالتوں میں کر سکتی ہیں۔ حیض کی حالت میں آپ کلمہ پڑھ سکتی ہیں، حیض کی حالت میں آپ تیسرا کلمہ پڑھ سکتی ہیں، حیض کی حالت میں آپ لا حول اور استغفار پڑھ سکتی ہیں، حیض کی حالت میں آپ درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ حیض کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کیجیے، اس کے مطلب کے ساتھ۔ اللہ کے ہر ایک نام میں پاور ہے، بے شمار برکتیں چھپی ہے، ان ناموں کو یاد کیجیے۔ اللہ کے نام کا ذکر اپنی زبان پہ رکھیے، کوئی بھی نام کی تسبیح پڑھیے۔ کہیں نہ کہیں ہم سب لڑکیاں چاہتی ہیں کہ رمضان میں ہمیں حیض یعنی پیریڈز نہ ہو، تاکہ ہم روزے اور عبادت اچھے سے کر سکیں، لیکن یہ چیزیں تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ ساری چیزیں تو قدرتی ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ کہیں نہ کہیں لڑکیاں حیض کی حالت میں رمضان کو غفلت میں نکال دیتی ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ حیض کی حالت میں بھلے ہمیں کیا ہی نیکیاں ملے گی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں بھی ہم بے شمار نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔